فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جس بندے کو ایمان کی دولت نصیب ہو اور ساتھ ہی دنیا میں اتنا رزق مل چکا ہو جو اس کی زندگی کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور پھر اس پہ اللہ اسے اطمینان نصیب فرما دے، دل جمی نصیب فرما دے، تو سچی بات ہے ایسے شخص کی زندگی بڑی مبارک، بڑی خوشگوار ہے۔ اور اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اسے ایک نسخہ کیمیا مل گیا اطمینان کے لیے، اس لیے کہ جسے یہ کیمیا نسخہ مل جائے تو پھر فقیر کی زندگی بھی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ لذیذ اور مسرت ہو جاتی ہے اگر یہ قناعت کی دولت مل جائے۔ اور آدمی کے پاس دولت کے ڈھیر ہوں لیکن اس میں طمع اور حرص ہو اور اس میں اور اضافے کی فکر میں رہے اور حل من مزید کا نعرہ ہر وقت اس کے اندر سے اٹھتا رہے، تو ایسا شخص کو کبھی قلبی سکون نصیب نہیں ہو سکتا، اور اس کا دل ہمیشہ فقیر رہتا ہے۔ اور جسے اللہ نے تھوڑا سا مال دیا لیکن اطمینان دے دیا تو وہ دل کا بادشاہ ہے، وہ دل کا بادشاہ ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لیس الغنى عن كثرة العروض ولكن الغنى غنى النفس۔ اندر کی غنا زیادہ سامان سے حاصل نہیں ہوتی، اندر کی بادشاہت اور دولت مندی تو دل کے غنی ہونے سے حاصل ہوتی۔ دل غنی ہو کہ اللہ نے جو کچھ دے دیا بہت کچھ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے میرے حق میں بہت بہتر ہے کہ یہی میرے لیے بہتر ہے۔ ایک موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا ابو ذر جانتے ہو کثرت المال الغنا؟ قلت نعم، کیا مال کی زیادتی کا نام دولت مندی ہے؟ اللہ کے رسول ہاں۔ پھر فرمایا قلت المال الفقر، مال تھوڑا ہو تو آدمی فقیر ہوتا ہے؟ قلت نعم، کہ اللہ کے رسول ہاں۔ اور یہ بات پیارے نبی نے 3 مرتبہ فرمائی، اور پھر فرمایا الغنا فی القلب والفقر فی القلب۔ غنا کا تعلق بھی دل سے ہے اور فقیری کا تعلق بھی دل سے، وہ مال سے نہیں ہے، دولت سے نہیں ہے۔ دل فقیر ہے، دولت بہت ہے تب بھی یہ فقیری فقیر ہے، دل بادشاہ ہے، دولت تھوڑی ہے تب بھی اندر کا بادشاہ ہی بادشاہ ہے۔ تو غنا اور فقر کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں بڑی دولت لیکن دل کے فقیر، اپنے مال کے چوکیدار، ہاں، دل کے فقیر مال کے چوکیدار۔ اور کتنے ایسے ہیں جن کے پاس تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ نے انہیں حرص لالچ سے نجات دے رکھی ہوتی ہے، بڑا مطمئن کہ میرے لیے اللہ نے جو دیا میری اوقات سے زیادہ دیا اور میرے لیے اتنا ہی بہتر تھا، حرص سے نجات پا لیتا ہے۔ تو یہ اندر کا بڑا بادشاہ آدمی ہوتا ہے، دیکھنے میں کچھ بھی ہو لیکن حقیقت میں بادشاہ ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اخلاق جس سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے اور دنیا میں اسے عزتیں ملتی ہیں، ہاں، وہ کیا ہے؟ قناعت، استغنا۔ ایک شخص آ کہا یا رسول اللہ کوئی ایسی نصیحت فرمائے، احبنی اللہ احبنی الناس، احبنی اللہ احبنی الناس، اللہ بھی مجھے اپنی محبت نصیب فرما دے، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں اور لوگوں کے نظروں میں مجھے محبوبیت مل جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی حرص لالچ چھوڑ دے، دنیا کی حرص لالچ چھوڑ دے تو اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور جو لوگوں کے پاس ہے اس پر للچائی نظریں نہ ڈال، جو لوگوں کے پاس ہے اس پر للچائی نظریں نہ ڈال، جو انہیں دنیا میں اللہ نے دے رکھا ہے، تو لوگوں کے نظروں کے اندر بھی محبوب بن جائے گا۔ تو بڑی پیاری خوبی ہے، یہ بہت پیارا اخلاق ہے جس سے بندہ اللہ کا بھی محبوب بنتا ہے، مخلوق کے اندر بھی محبوبیت نصیب ہوتی ہے کہ اس کے اندر استغنا آ جائے، اس کے اندر قناعت آ جائے۔